شہید حیدر سیالی وعلى آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے؟ دوستان عزیز وقار، یہ آخری خطاب ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ غور سے سنا جائے. میں چاہتا ہوں لاہور سے، کراچی سے تحریک پاکستان کو پاکستان بنانے کے بعد بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی سیاسی سماجی پارٹیوں کا آغاز ہوا. آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ جماعت جو 6 مہینے کے اندر پاکستان کی 440 تحصیلوں میں اپنا سکہ بٹھا چکی ہے، اس کا آغاز آپ کی سرزمین سے ہوا، پاکستان نظریاتی پارٹی کا. دوستان عزیز وقار، مجھ سے اکثر لوگوں نے کہا، جو میرے بزرگ بریگیڈیئر صاحب اور ارشد حمید صاحب فرما رہے تھے کہ کراچی سے بھی لڑ سکتے تھے، اسلام آباد میں تو 2 گھنٹوں کے شارٹ نوٹس پہ پورا شہر بلاک ہم نے کیا، سال میں 4 بار کیا، وہاں سے بھی لڑ سکتے تھے. کراچی، لاہور، پشاور سے لڑ سکتے تھے. یہ علاقہ کیوں چنا؟ میں ابھی تک نہیں بھولا کہ میرے والد جب کرنل ہوتے تھے، بریگیڈیئر ہوتے تھے، تب بھی جمعے کے دن شام کو 40 روپے کرایہ ہوتا تھا. 2004 میں چاچا رؤف ڈھوک ڈوسے والے کی ہائیس پہ مجھے بٹھاتے تھے. سرکاری گاڑی کی اجازت نہیں دی گئی تھی. کہا تھا بیٹا چلو یہاں سے جاؤ، جا کے رنگلی اترنا تاکہ تمہیں پتا چلے وہاں بنٹے کیسے کھیلے جاتے ہیں، وہاں گلی ڈنڈا کیسے کھیلا جاتا ہے. اپنے لوگوں میں جینا سیکھو، تم نے یہیں پہ دفن ہونا ہے. یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دھرتی ہے. میرے پنڈی گھیب سے آئے جو پی بی 5 سے، ملو والی، نلہٹ کے، کسرا کے، سرخ کے لوگ ہیں. میں ان کا نام نہیں لیا کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری بات قابل غور ہے. دوستان عزیز وقار، یہ علاقہ کیوں چنا؟ کہیں سے بھی الیکٹ ہو کے اسمبلی میں بیٹھتے اور کوئی پوچھتا ہے جناب تمہارے گاؤں میں تو ابھی تک گیس نہیں لگی، تمہارے گاؤں میں تو ابھی تک بجلی نہیں، تمہارے علاقے میں تو ابھی تک جناب پانی نہیں، تمہارے آدھی تحصیل میں جو تمہارا آبائی علاقہ ہے وہاں پر ابھی تک جو ہے موبائل کے سگنلز نہیں آتے. لوگ آن لائن کلاسز کیسے لیں گے؟ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. اور پھر اسلام آباد ہمارا وفاق ہے، سب سے قریب ترین ضلع اسلام آباد کے کون سا لگتا ہے؟ پنڈی اسلام آباد کے قریب ترین ضلع اٹک لگتا ہے. ہر 6 گاؤں کے بعد آئل گیس کی ریگ لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے 80% علاقے میں ابھی تک گیس موجود نہیں ہے. کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا ان سے، آج تک کسی نے سوال نہیں کیا کہ جناب آج میں آپ کے سامنے یہ راز کھول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ ناراض ہوں گے، ہونے تو ناراض ہوتے ہیں. تو آج تک آپ کے بچوں کو اچھی یونیورسٹی، اچھا میڈیکل کالج نہیں دیا گیا کہ یہ پڑھ لکھ کے افسر بن جائے گا. تو ان بڑے بڑے جاگیرداروں کے کتے گھوڑے کون ملایا کرے گا؟ ان کے حقے کون بھرا کرے گا؟ ان کے قدموں میں کون بیٹھا کرے گا؟ ان کی چاپلوسیاں کون کیا کرے گا؟ میرا ایم ہے سڑکیں، گلیاں، نالیاں، واٹر سپلائی بناؤں گا، ہر صورت بناؤں گا. لیکن اس سے پہلے میجر صاحب ادھر موجود تھے، شوکت صاحب، میں دانش اسکول ابھی وزٹ کر کے آیا. 1100 کنال کا کورڈ ایریا وہاں خالی پڑا ہے، اور اس کے بعد فارسٹری کے منسٹری کا 12,000 کنال کا رقبہ خالی پڑا ہے. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا اس علاقے کی اس سرزمین پر یونیورسٹی بنائے گا اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کے لیے. آپ نے ہر گاؤں میں کرنل جنرل دے دیا، آپ نے ہر گاؤں میں اچھا وکیل بیرسٹر دے دیا، آپ نے ہر گاؤں میں ایک اچھا اسسٹنٹ
کمشنر دے دیا تو یہ آنے والی نسل غلامی سے آزاد اور پاک پیدا ہو جائے گی. آپ کو کسی کا دستک نہیں دینا پڑے گا. جاتے دوستان عزیز وقار، میرا مقصد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بہت کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، بڑے بڑے گھاگ آئے، بڑی بڑی دنیا آئی، بڑے بڑے چودھری آئے، یہاں سے آگے جیتے لیکن اس حلقے کو کچھ نہیں دے سکے، یہ 28 سال کا لڑکا کیا دے گا؟ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، میں 6 گھنٹے اپنی کابینہ کے ساتھ، راجہ صاحب 6 گھنٹے اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اسلام آباد بند کر کے، تو عورت مارچ جیسی فحاشی اور عریانی پہ پابندی لگا کے اٹھتا ہوں. میں 8 گھنٹے 2 مرتبہ 2018 اور 2021 میں نے اسلام آباد بند کیا، صرف 8 گھنٹے. شاہ محمود قریشی، علی محمد خان اور نور الحق قادری، یہ 3 وزیر آئے میرے پاس. انہوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پہ تمام اسلامی ممالک میں قرارداد بھیج رہے ہیں ناموس رسالت کی گستاخانہ خاکوں کے خلاف. الحمدللہ بغیر کوئی شہادت کے، بغیر کسی گرفتاری. اس امت کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ایک کام ہے. اور بھئی کیوں آئے ہم لوگ سیاست میں؟ ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ تمہیں جوش خطابت ملا؟ ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ تمہاری 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں تھا؟ ہم سے سوال پوچھا جائے گا تمہیں ایک ایسا بیک گراؤنڈ مل گیا لیکن تم نے کچھ نہیں کیا؟ میں کیا جواب دوں گا اس بہن کو جو اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ آ رہی تھی 1947 میں، اور اس کے باپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے رسی سے، اور اس کے سامنے بہن کو بے آبرو کیا گیا، اس کی بیٹی کو بے آبرو کیا گیا، اس کا جسم کے ٹکڑے کاٹ دیے گئے اور باپ کی گود میں پھینک دیا. تو ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن وہ اپنے باپ کو کہتی تھی ابا میں تے چلیاں پر پاکستان کو میرا سلام کہنا. میں کیا جواب دوں گا اس بہن کو؟ میں کیا جواب دوں گا اس ماں کو کہ ایک فوجی غلطی سے بارڈر کراس کر گیا تو اسے گھر میں قید کر کے رکھا کہ صبح یونٹ کے حوالے کریں گے، لیکن ایک بٹیار سے ماں آتی اور گھور کے دیکھتی چلی جاتی، پھر آتی، پھر گھور کے دیکھتی، پھر چلی جاتی، پھر تیسری بار آتی تو اس نے کہا ماں جی رکو تو انو کی تکلیف ہے. اس نے کہا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم یہاں سمگلنگ کرو. اس نے کہا ماں جی میں سمگلر نہیں ہوں، انڈیا نے ڈرامہ رچایا ہوا، غلطی سے بارڈر کراس کیا، میں نے فائر نہیں چلایا کیونکہ انٹرنیشنل جنگ شروع ہو جاتی ہے انٹرنیشنل بارڈرز پہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو، خلاف ورزی کرتے ہیں تو. لیکن آپ بتاؤ ماں جی تم تو ہندوؤں کے گھر میں رہتی ہو، پاکستان تم نے کیسے بنایا تھا؟ سنو میرے علاقے کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اس ماں نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے 1947 میں مجھ جیسی ہزاروں لاکھوں ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ بنیا اٹھا کے لے گیا تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے میں ان کے گھر میں زبردستی ہندو بن کے مجھے رہنا پڑتا ہے، لیکن آج بھی میرے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو میں تسبیح پہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے پاکستان 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 کا ورد کر کے اپنے بچوں پہ پھونکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرتا ہے. اور میں اس ماں کو کیا جواب دوں گا کہ ہم نے کیا کیا تمہارے لیے؟ ہم نے قوم کی بیٹی کو عافیہ صدیقی کی صورت میں فروخت کیا تھا. میں کیا جواب دوں گا اپنے بھائیوں کو کہ دہلی سے ٹرین چلا کرتی تھی اور لاہور آیا کرتی تھی اور رستے میں ساری کاٹ دی جاتی تھی، واپسی میں خون میں لت پت ہوتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان جاؤ گے کاٹ دیے جاؤ گے، وہ کہتے تھے تو کیا ہوا، کاٹ دیے جائیں گے، دفن تو پاکستان میں ہوں گے. کیا جواب دوں گا ان کو؟ آج اگر آواز نہ اٹھائی، تحریکوں کا آغاز لازمی نہیں لاہور سے کراچی سے ہوا کرے، تحریکوں کا آغاز اس غازی اور شہیدوں کی دھرتی پنڈی جیب اور جنڈ سے بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور میں ایک چیز آج علل اعلان کہتا ہوں، میرے ملک کو فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی گئی، اس فرقہ واریت کے تابوت میں آخری کیل ہم ٹھونکیں گے انشاءاللہ. میرے ملک میں پنجابی پٹھان کا تفریق ڈالی گئی، میں پنجاب میں ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاتھ لگا کے دکھاؤ میرے کسی پٹھان بھائی کو، تمہارا گریبان پکڑوں گا. اور KPK میں ہوتا ہوں تو کہتا ہوں ہاتھ لگا کے دکھاؤ کسی پنجابی کو. ہم نے متحد کرنا، شہید تیرے جان نثار کرنا اس قوم کو. اور بھائی جب تم پر ڈرون سٹرائک گرتی ہے
وہ نہیں پوچھتے تاسو پختون دے کے پنجابیان دے تھوڑی کو نہیں پوچھیں گے. وہ مسلمان ہوتے ہوئے گرتی ہے, فرقہ مسلک نہیں پوچھتے تم سے. وہ ہم لوگوں کو جھمیلوں میں ڈال کے لڑایا گیا. اور میں ایک بات کہتا ہوں, یہاں بڑا آسان ہے سڑکوں پہ بیٹھ کے نعرے لگانا امریکہ مرد آباد, اس کی غلامی نہیں مانیں گے, وہ نہیں مانیں گے. ہر حکومت نے, ہر اپوزیشن نے نعرہ لگایا. میری سن لو پھر, آج سے 7 سال پہلے جب میں 21 سال کا تھا, صرف میرے بزرگوں امریکی ایمبیسی میں جا کے اگر کسی نے اس کے سفیر کے سامنے جا کے امریکہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا تو وہ میں نے کیا تھا, الحمدللہ. آج بھی ان کی یوٹیوب پہ یہ ویڈیو میری انگریزی کی موجود ہے. اور بھی چیز بتاؤں, میں مدرسے کا تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, لیکن مدرسے والے, خانقاہوں والے حضرات کیوں مجھ پہ پیار کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی بار فرانس میں گستاخانہ خاکہ شائع ہوا 2015 میں, تو دوستان ذی وقار اس وقت امریکی سفیر کے سامنے اسی پروگرام میں نے جب ناموس رسالت کی بات کرنے لگا تو میں نے اسے کہا, ڈیئر ایکسیلنسی, let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. میں نے میری قومی زبان سے معاملہ ناموس رسالت ہے, میں اپنی قومی زبان سے گل کروں گا کیونکہ تہاڈی زبان میرے جذبات دی عکاسی نہیں کر سکتی. ادھر جا کے میں نے کہا, ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی. مجھے پرچی آتی ہے کہ یہ ناراض ہو رہے ہیں, پرچی آتی ہے ہم بڑے غریب ہیں, ہم بطور ریاست بڑے مقروض ہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ پشتوں کی ایک مثال ہے, میں نے انہیں کان میں سنائی. میں نے کہا, غریب کو خدا پیدا کرے, وہ بغیرات چاہ کرے. وہ عشق ہے نا دوستان ذی وقار. یہ شعر میں نے کہہ کے اجازت چاہیے. میں نے انہیں کہا کہ اگر ناراض ہے ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, ہمارا منہ ہے, تمہاری زبان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں, کل نہیں ہوں گے, کرائے دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. دوستان ذی وقار, میں 2 چیزوں کو کلیریفائی کر کے اجازت چاہوں گا. پہلے جھنڈا مجھے پکڑایا جائے. میں بتانا چاہتا ہوں, یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں یوں کرے, جی سامنے کرے, تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے تاکہ عوام کو نظر آ سکے. یہ 3 رنگوں پر مشتمل ہے. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, تھوڑا لیفٹ پہ کر دے تاکہ پبلک نظر آ سکے. دوستان ذی وقار, آپ کو فخر ہونا چاہیے جو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب کہ اگر یہ جانیں گے آپ, رمضان اوپر آ جائیں میرے ساتھ, یہ جو سبز رنگ ہے یہ نمائندگی اور ترجمانی کرتا ہے پاکستان کے پیارے پرچم کی اور گنبد خضرا شریف کی. جو لال رنگ ہے یہ ترجمانی کرتا ہے تمام شہدائے اسلام اور شہدائے پاکستان کی, اور جو گولڈن کلر ہے ایک طرف ترجمانی کرتا ہے بیت المقدس قبلہ اول فلسطین کی, دوسری طرف نمائندگی کرتا ہے روزہ امام حسین کی کہ ہر دور کے یزید سے ٹکر لیں گے, ہر دور کے فرعون سے ٹکر لیں گے, ہر دور کے دجال سے ٹکر لیں گے انشاءاللہ تعالی, ہر دور کے ظالم اور باطل قوتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دوستان ذی وقار, آگے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے ریلوے انجن اس کا انتخابی نشان کیوں رکھا؟ وہ اس لیے رکھا, 250 انتخابی نشان الیکشن کمیشن نے ہمیں دیے تھے, ہم نے ریلوے انجن اس لیے چنا کہ دوستان ذی وقار, پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے بابو جی, وہ اکثر ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ریلوے انجن کی زیارت کیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو کالا سیاہ ہو گیا ہے, اس سے آپ کو کیوں اتنی عقیدت ہے؟
میرے نوجوانوں جو اینڈ پہ کھڑے ہو غور سے سنو. انہوں نے جواب دیا بیٹا ریلوے انجن سے عقیدت اس لیے ہے کہ خود تو جلتا رہتا ہے لیکن تمام بوگیوں کو منزل کے پان لگا دیتا ہے. یہ قربانی دیتا ہے. یہ خطرہ ہے زرداروں کو. وہ ذرا ترانہ لگائیں اور ایک ایک بندہ غور سے سنے جھنڈا لے رہا کہ آپ کو پتہ چلے آپ کی پارٹی کا منشور کرتا ہوں. یہ ساتھ ساتھ آپ سنیں گے. دوستان ذی وقار ہم سے پوچھا گیا یکساں تعلیمی نظام لائیں گے, کیسے لائیں گے؟ امیر کا بچہ غریب کا بچہ کیسے ایک ہوگا؟ میں نے کہا عام آدمی پرائیویٹ اسکول میں جتنا مرضی پڑھے انشاءاللہ جس دن میں اسمبلی میں گیا پہلی قرارداد یہ لاؤں گا کہ سرکاری ملازم جو 17 اینڈ ابو گریڈ کا افسر ہے اور ایم این اے ایم پی اے سینیٹر, اس میں لازم ہونا چاہیے کہ 10ویں تک کی تعلیم اس کا بچہ سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے. آٹومیٹکلی سارا نظام ٹھیک, آٹومیٹکلی سارا فرق ختم ہو جائے گا. اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. قرضوں کے لیے پورا ماڈل ہم لائے ہیں. آپ کا ملک جب مقروض ہوتا ہے, آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں میرے بوٹ بھی پالش کرو, میری گاڑی بھی صاف کرو, اور میں تمہیں جو مرضی بولوں تمہیں جرت نہیں ہونی چاہیے سوال اٹھانے کی. تو دوستان ذی وقار اس وقت بندہ مجبور ہو جاتا ہے. بیٹیاں اٹھائی جاتی ہیں عافیہ صدیقی کی صورت میں, لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو مقروض ہیں. ریمنڈ ڈیوس کے جوزف کو باہر بھیجا جاتا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو مقروض ہیں. دوستان ذی وقار آج میں آپ کو بتاتا ہوں, انڈیا نے تو بننے کے بعد صحیح تمام جاگیریں جو انگریزوں نے نوازی تھی وہ ریاست کی ملکیت تھی. انشاءاللہ میں قرارداد لے کے آؤں گا, منظور ہو یا نہ ہو. میں اکیلا بھی قرارداد لاؤں گا کہ انگریزوں کی نوازی ہوئی جاگیریں واپس سرکاری تحویل میں لی جائیں, اس کو فروخت کر کے عوام کے قرضے اتارے جائیں, ریاست کے قرضے اتارے. ہم جب تک مقروض ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوستان ذی وقار ایک بات قابل غور ہے, ہم لوگ کب تک درمیانی پالیسی نیوٹرل رہ کے چلتے رہیں گے؟ اس کو بھی راضی کر لو, اس کو بھی راضی کر لو. نا بابا نا, ہر کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا. یا پرو امریکہ ہونا پڑے گا یا اینٹی امریکہ ہونا پڑے گا. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اینٹی امریکہ رہوں گا جب تک عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا. اس کے بعد دوستان ذی وقار دیکھیں, حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ سے میں آج انہی کے یوم سے بتاتا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نہ امیدی. یہ آئی ایم ایف, یہ ورلڈ بینک, یہ امریکہ, یہ برطانیہ, یہ جرمنی, یہ فرانس, ان کے گٹوں میں بیٹھ کے اب کشمیر سے بھیک مانگ رہے ہیں ہم کہ کشمیر کا آزاد کرا دو. بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. دوستان ذی وقار میں ہمیشہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اکثر مجھ سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ ایک لمٹ تک رہے, اس سے آگے کیوں نہیں گئے؟ ناموس رسالت کا معاملہ ہو تو ہم نے کہا کوئی لمٹ نہیں, ہم ہر حد تک جائیں گے. ختم نبوت کے معاملے میں جائیں گے, نظریہ پاکستان کے معاملے میں جائیں گے. لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہید تم نے اپنے بندے مروائے ہیں, تم نے اپنے لڑکے شہید کروائے ہیں. شہید باقی سیاسی جماعتوں کی طرح 70 سالوں سے وہ شہیدوں پہ کھیل رہی ہیں. تم نے اپنے لڑکے گرفتار کروائے ہیں, ان پہ پرچے کروائے ہیں. شہید سیالوی جب بھی جیل میں گیا اکیلا گیا, اپنے کارکن کو کبھی جیل میں نہیں جانے دیا. الحمدللہ ہر حد تک دفاع کیا ہے. ایک وزیر کو بہت سوچی تھی, مسجد کے باہر, مسجد وزیر خان کے باہر ایک وزیر صاحب بھنگڑا کر کے اپنی تربیت کا مظاہرہ کر رہے تھے. میں نے پورے پاکستان میں کالیں گھمائی, کسی کو نہیں چھوڑا کہ تم آؤ پہل کرو. کوئی نہیں آیا. میں نے کہا میں خود جاؤں گا. میں گیا مسجد وزیر خان کے باہر جلسہ کیا, اسے شٹ اپ کال دی, اور اب مانیں گے 2 دن بعد 8 گاڑیاں لاہور سے, 1 ڈی ایس پی, 2 ایس ایچ او اور پتہ نہیں کتنی نفری پولیس کی لوکل اور لاہور کی ملا کے وہ آیا مجھے گرفتار کرنے. میں نے بڑے فخر سے گرفتاری دی کہ زنجیر رسول اللہ کی غلامی کے نام کی لگ رہی ہے. لاہور کیمپ جیل میں گیا اور وہاں سے 2 دن بعد
ارشد صاحب جب مجھے رہا کروا کے لائے تو میں نے یہ بضد سے کہ خاموشی سے تم نے جانا ہے، بس میں نے کہا کہ آج موقع دینے دو. میں جیل کے باہر کھڑا ہوا، میں نے کہا وزیر صاحب میرا تعلق جس سرزمین جنڈ نال ہے، پنڈی گھیب یا اٹک نال ہے، اس سرزمین نے کدی کسی بزدل نہ پیدا نہیں کیتا. میں پہلے دھرنے دے کے تہاڈا مقابلہ کردا سا، پہلے میں ریلیاں کٹ کے تہاڈا مقابلہ کردا سا. ملک دشمن مناصر دا، اسلام دشمن مناصر دا، میں پہلے احتجاج کر کے مقابلہ کردا سا. اور انشاءاللہ اسمبلی تے جا کے مقابلہ کریں گے، ڈنڈے کی چوٹ تے جا کے مقابلہ. میرے کو سوال پوچھا جاتا ہے جناب تسی کیویں حل کرو گے مسائل عوام دے؟ بڑے بڑے لوگ نہیں کر پائے. میں کہ جڑا بندہ 6 گھنٹے کھلو کے اسلام آباد بند کر کے بڑے بڑے مطالبے کر سکتا ہے تو منوا سکتا ہے، وہ دے واسطے ایک تحصیل دا مطالبہ رکھ کے تو انہوں منوانا کوئی اوکھا کم نہیں ہو سی انشاءاللہ تعالی. میرے بزرگ میرا ساتھ دیں تے کوئی اوکھا نہیں. عمران خان اٹھیا سی میاں والی تو میں اردو میں بات کرتا ہوں، پنجابی پٹھان دونوں بھائی ہمارا ادھر موجود ہے. میں بتاتا ہوں عمران خان سے آپ کو اختلاف بھی ہوگا یا اس کی حمایت بھی کریں گے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں کیوں کہتا ہوں میرا علاقہ میرے ساتھ کھڑا ہو؟ کچھ وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے عمران خان جب کھڑا ہوا تھا تو پوری دنیا پورا ملک اس پہ ہنستا تھا کہ اس نے نہیں بننا، لیکن اس کا گاؤں اس کا علاقہ میاں والی اس کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے اسے ایک بار ایم بنایا، پھر بنایا، پھر بنایا، پھر بنایا، یہاں تک کہ وہ وزیر اعظم بن گیا. اس نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا؟ وہ کامیاب ہوا کیونکہ اس کا قلعہ مضبوط تھا، گھر مضبوط تھا. اور دوستان ذوالفقار میرا قلعہ آپ لوگ ہیں، میرا مجھے آپ لوگوں نے مضبوط کرنا ہے. میں پورے ملک جا کے اگر فرونا نو اگر ٹکر دیا نا میں کچھ نہیں کر سکتا جدو تک تسی میری پشتے نہیں کھلوسو. تسی ساتھ دیو گے جی نہیں؟ میں اب سٹیج آنے کو نہیں پوچھ رہا، عوام آنے کو پوچھ رہا، تسی ساتھ دو گے جی؟ ہاتھ چک کے دسو کی فرونا دے نال ڈٹ کے میرے نال رل کے مقابلہ کرو گے انشاءاللہ؟ جیڑا کرے گا وہ بات زبردست دبنگ انداز نہ لینا نعرہ دا جواب دے. نعرہ تکبیر. اے جڑے پیچھے لوگ موجود ہیں او نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ آج یوم اقبال کی صورت میں ہی ان نعروں کا جواب تالیوں کے ساتھ میرے ساتھ دیجئے گا. پاکستان کے نعرے لگا کے آج ہم حضرت اقبال کو خراج تحسین پیش کریں گے. جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے